ناظرین سلام علیکم۔ خصوصی پیشکش شہر اللہ میں آج آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی۔ ناظرین، 15 رمضان گزر گئی آج۔ صبح صبح آج مدینے میں امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آغوش زہرا آباد ہو گئی۔ ناظرین، ابھی ہم نے پچھلی نشست میں جیسا کہ ذکر کیا کہ امام اپنی جب سے اللہ نے اس کی خلقت کی ہے، جب سے اس کا نور خلق ہوا ہے، تب سے وہ امام ہوتا ہے۔ اور امام ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دائرہ عصمت سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتا۔ اور یہ بھی ہم لوگوں نے بحث کی کہ عصمت ہونا کیوں ضروری ہے۔ مگر آج بہت ہی اہم چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرانا ہے، جس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ امام کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے ہر امام کو اس کی ایک الگ ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا، اور اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اگر اس کو اپنی جان بھی دینی پڑی تو اس نے آمنا اور صدقنا کے ساتھ اپنی جان بھی دین اسلام پر قربان کر دی۔ ظاہر ہے کہ ایسی ماں اور ایسے والد جب ان کی تربیت ہو تو یقینی طور پر بچوں پر بھی ویسے ہی اثر ہوتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ولایت کی کیا اہمیت ہے، وہ ولایت کی جس کی خداوند عالم نے اپنے سے ابتدا کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل کرتے ہوئے اس نے بالآخر یہ ولایت آگے کے 12 ائمہ میں منتقل کی، جس کی دوسری کڑی کا نام سبط اکبر امام حسن علیہ السلام ہے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اہم موضوع۔ ہر امام اپنی ایک خاص ذمہ داری لے کر دنیا میں تشریف لاتا ہے اور اس کو بحسن و خوبی انجام دیتا ہے، جن راہوں سے بھی گزرنا پڑ جائے۔ امام حسن علیہ السلام کی وہ پرآشوب ماحول کہ جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے بھی آپ نے دیکھا، صدیقہ طاہرہ کی اس ماحول میں شہادت بھی دیکھی، اور یہ صرف شاید ہمارے ہی مسلمانوں میں یہ چیز پائی گئی، ہمارے ہی دین میں یہ پایا گیا کہ وہ رسول کی جس کی آمد کے انتظامات میں خداوند عالم نے ہزاروں برس کا عرصہ گزارا ہو، اس رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی دین کا چہرہ مسخ ہونے لگا۔ وہ کیا ذمہ داریاں تھیں جو امام حسن علیہ السلام کو نبھانی پڑیں ان حالات میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ہر امام بے شک بعنوان امام، بعنوان ہادی، بعنوان نمائندہ رسول، بعنوان جانشین رسول، سب تقریباً برابر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی۔ لیکن ہر امام اپنے دور کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے خداوند عالم نے اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہوگی۔ جی۔ امام حسن علیہ السلام اگر آپ کی زندگی کے ہم مراحل کو دیکھیں تو بہت سی ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں۔ پہلا مرحلہ رسول کی زندگی کا مرحلہ ہے، ظاہر ہے اس میں رسول کے ساتھ رہنا، رسول کے لیے نور نظر بننا، رسول کے لیے محبت کا ایک عنوان بننا، یہ ذمہ داری کہی جا سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بعد رسول جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وہ پورے مصائب میں آپ گواہ کے طور پہ موجود ہیں، ساتھی کے طور پہ موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تنہائی میں اپنی باپ کے لیے ڈھارس بننا، بہت چیزیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن حتماً امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا وجود امیر المومنین علیہ السلام کی ڈھارس کا سبب بنتا ہوگا جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بھی اور ان کی شہادت کے بعد۔
اور وہ تمام مراحل جو بھئی اگر آپ یہ دیکھیں کہ سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت جیسا کہ معتبر ذرائع میں لکھا گیا ہے، اور سن 40 ہجری میں جناب امیر کی شہادت ہے، یعنی ایک باقاعدہ میچورڈ آدمی 37 سال کی تقریباً اگر عمر ہے، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام باقاعدگی کے ساتھ ہر چیز کا ادراک ان کو حاصل ہو چکا تھا۔ بالکل، اور بہت بچپنے سے بہت سی چیزیں آپ کے کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں زندگی کے کہ اگر وہ بچپنے میں بہت سے لوگوں کو نہیں فیس کرنے پڑتے، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بہت بچپن میں دیکھا، یعنی رسول کے وقت وہ شفقت و پوری دنیا پر مل جاؤ ماوا یہی دروازہ ہے، رسول ہر دن آ کر سلام کر رہے ہیں اس دروازے پھر اسی بچپنے کی عمر میں آپ اس دروازے کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس پر حملے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بچے کی اگر آپ ذہنیت کے لحاظ سے دیکھیں تو کتنا شدید اس کے ذہن کے اوپر یا اس کی شخصیت کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ یہ تو معصوم ہے، لہٰذا امیر المومنین کی ظاہری خلافت آنے تک امام حسن نے بہت سے مراحل کو دیکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں امام حسن کے کوئی نہ کوئی ہمیں واقعہ، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں مل جائے گی، چاہے وہ پہلا دور ہو، چاہے وہ دوسرا دور ہو، چاہے وہ تیسرا دور ہو جو حالات بہت پرآشوب ہو چکے تھے اور مدینے میں بلوائی آ چکے تھے اور قتل اور سازشیں ہو رہی تھیں، وہاں امیر المومنین کا آپ کو بھیجنا اور محاصرہ کرانا یا حفاظت کے انتظامات میں بنی ہاشم کے ساتھ آپ کو بھیجنا، یہ خود امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور امیر المومنین کے لیے آپ کس طرح بازو بن کر اب سامنے آ چکے تھے جس وقت یہ تمام مراحل ہو رہے ہیں۔ اور پھر امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ کا زمانہ، اس میں تو آپ بالکل باقاعدہ بازو کی حیثیت سے امیر المومنین کے ساتھ ہیں، چاہے وہ جنگ جمل کا موقع ہو، چاہے جنگ صفین کا موقع ہو، یا امور مملکت ہوں یا حکومت کے مسائل ہوں، آپ بالکل امیر المومنین کے شانہ بہ شانہ۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں جہاں آپ ایک دوسرے امام کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے آپ کی امامت کا، یہاں سے آپ کا آفس ٹائم جسے ہم کہہ سکتے ہیں شروع ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے اپنے جوانوں کی ان کی اصطلاح میں کہ اب آپ آفس بیئرر ہیں، اب آپ کا دور ہے، اب آپ کی خاص ذمہ داری کیا ہے۔ ابھی تک آپ ساتھ دے رہے تھے کہ امام، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، اور مستقبل کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مستقبل کو ہم نظر انداز کر دیں، امام مستقبل کو بھی دیکھ کر اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا۔ یعنی غدیر سمجھانا ہے، اور کربلا کیسے ہوگی اور کربلا کیوں ہو رہی ہے اس کے لیے مقدمہ بھی بنانا بالکل بنانا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ذمہ داری میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے، جو بعد شہادت امیر المومنین علیہ السلام آپ کو سونپی گئی ہے اور آپ کو اس مرحلے سے نکالنا ہے، وہ ہے تحفظ تشیع، اور تحفظ تشیع کے ساتھ ساتھ کربلا کے لیے ذخیرہ کرنا ان شیعوں کا کہ جن کی قربانی اگر آج دے دی جائے گی تو ضائع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قربانی تبھی کارآمد ہے جب اس کو وقت پر دیا جائے، تبھی وہ قربانی کامیاب ہوگی، وَإِلَّا ممکن ہے ضائع کر دی جائے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے حفظ کیا جانوں کو اپنے شیعوں کی جو بہت چنیدہ تھے۔ امام تمام عہدوں کے باوجود، تمام اختیارات کے باوجود اسے عمل دنیا میں ظواہر پہ کرنا ہے، جو ظاہری سامنے چیزیں ہیں اس کے ساتھ اسے عمل کرنا ہے، اس کو معجزہ ہر جگہ نہیں کرنا ہے۔ معجزہ کرنا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر تو نہ کوئی چیز ہے، نہ کسی کا اختیار ہے، نہ کسی کا کوئی عمل ہے، سب کوئی معجزے سے اگر حل ہو جانا ہے وہ تو نصارہ بنی نجان بتا ہی چکے کہ وہ جن کے ایک اشارے سے ٹوٹ جائیں پہاڑ، سب کچھ کر سکتے تھے امام حسن مجتبی۔ دیکھیں شیعہ لفظ کو بھی ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہم شیعہ لفظ تاریخ میں پڑھتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن ہم آج کی لیتے ہیں۔ شیعہ لفظ کی ڈیفینیشن بدلی ہے تاریخ میں بہت دفعہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہے، تب آپ بہت سے مسائل کو حل کر پائیں گے۔ شیعہ لفظ آج جب ہم استعمال کرتے ہیں تو تقریباً جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ شیعہ 12 امامی، 12 امامی، 12 شیعہ ذہن میں آتے ہیں، لیکن یہ لفظ بعنوان شیعہ پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا کہ آپ شیعہ کہتے ہیں، بات واضح ہو گئی کس کی بات ہو رہی، نہیں، اس وقت کہنا پڑتا تھا کس کے شیعہ، لہٰذا امام حسین نے بھی لفظ شیعہ استعمال کیا یوم عاشورہ، یا شیعہ تو آل ابو سفیان، تو اس کا مطلب شیعہ صرف وہ نہیں ہے جو امیر المومنین کو مانتا ہو، لہٰذا رسول اکرم کی زندگی میں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوتا تھا کچھ خاص لوگوں کے لیے، سلمان و مقداد و ابو ذر کو شیعہ علی کہا جاتا تھا، رسول کی زندگی میں کہا جاتا تھا۔ سن 61 ہجری کے بعد تقریباً یہ معنی خاص ہونا شروع
ہوئے، لیکن اس وقت تک مختلف شیعہ تھے، تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، لیکن وہ شیعہ اس معنی میں نہیں تھے جس معنی میں آج ہم لے رہے ہیں۔ آج شیعہ جب ہم کہتے ہیں تو عقیدتی شیعہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور شیعہ اصطلاحی شیعہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ عقیدتی شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کو جب امام کہہ رہا ہے تو امام معصوم سمجھتا ہے، سبحان اللہ، منسوب من اللہ سمجھتا ہے، واجب الاطاعہ سمجھتا ہے۔ اگر وہ ان میں سے کسی ایک چیز میں غلطی کر رہا ہے یا کمی کر رہا ہے تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے، عقیدتی شیعہ نہیں ہے، جس کو آج ہم شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں۔ کل وہ لوگ جو شیعہ اپنے آپ کو کہتے تھے، کوفے کے لوگ علی کے شیعہ تھے، نہیں، علی کے ساتھ دینے والے تھے، لیکن علی کو امام واجب الاطاعہ ماننے والے ان میں شیعہ بہت کم تھے۔ امام حسن کو امام واجب الاطاعہ ماننے والے کم تھے، امام حسن کی بیعت کرنے والے امام علی کی بیعت کرنے والوں سے کہیں زیادہ تھے۔ حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، انہوں نے بھی امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بے شک، کیونکہ وہ امام حسن سے زیادہ اہل کسی کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن بیعت بعنوان حاکم کی تھی، اس عنوان سے بیعت نہیں کی تھی کہ آپ امام معصوم منسوب من اللہ ہیں، واجب الاطاعہ ہیں، بعنوان حاکم واجب الاطاعہ ہیں۔ جس دن آپ اسی لیے اگر امام صلح کر کے حکومت کسی اور کو دے دے گا تو اب یہ اس کی اطاعت کرنے لگے گا، لیکن جو شیعہ ہوگا، جو واقعاً امام کا شیعہ ہوگا، عقیدتی شیعہ ہوگا، وہ امام کی حکومت سے اسے مطلب نہیں ہے، وہ امام کے حکم کی اطاعت کرے گا۔ اگر امام کہیں گے خاموش رہو تو وہ خاموش رہے گا، اگر امام کہیں گے کہ جنگ کرو تو وہ جنگ کرے گا۔ اور یہ دونوں موقع امیر المومنین فراہم کرا چکے تھے۔ جنگ جمل میں تو بعض بڑے معتبر نظر آنے والے لوگوں نے کہا تھا کہ اس وقت میں اتنا کنفیوزڈ ہوں کہ ایک طرف زوجہ رسول ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ خلیفہ وقت، یعنی واجب الاطاعہ نہیں مان رہے ہیں، یہی مسئلہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ پوسٹ پر یہ ہیں اور رشتہ داری میں وہ ہیں، کس کے ساتھ جایا کس کے ساتھ جایا جائے۔ اور اگر دوسرے خارجی بھی جو آئے ہیں، بالکل بھئی وہ ساتھ تو تھے، ساتھ تھے امیر المومنین کے، لشکر امیر سے نکل کے آئے ہیں، شام سے لشکر سے خارجی نہیں آئے تھے، اسی لشکر سے آئے تھے۔ یہ خود ہی میرے دعوے کی دلیل ہے، امام پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ امام پر اعتراض خدا کی حکمت پر اعتراض ہوگا، سبحان اللہ، سبحان امام پر اعتراض رسول کے انتخاب اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہوگا، واہ واہ، کیونکہ امام پر اعتراض اگر کوئی انسان امام پر اعتراض کرے تو پھر وہ دائرہ شیعت سے باہر ہے، کیونکہ شیعہ پھر وہی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ امام پہ اعتراض کرے۔ شیعہ صرف ایک کام کر سکتا ہے، امام سے پوچھ سکتا ہے کہ مولا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، اعتراض کی نوعیت نہیں ہے، علم میں اضافے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہے، اور اگر اس کی معرفت اس حد تک ہوگی تو امام بتا بھی دیں گے، اور پھر اگر معرفت اور آگے بڑھ جائے گی تو پوچھے گا بھی نہیں، پوچھے گا، حاصل تو یہی کہ پوچھے ہی نہیں۔ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تاریخ کے جو سب سے عظیم کردار ہے جس کی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، وہ اسی لیے عظیم ہے کہ اس نے اپنے امام سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا ہے۔ ذات ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام جو کمال پر پہنچی ہے وہ اسی کمال پر ہے کہ اس نے اپنے کسی امام سے کبھی سوال نہیں کیا۔ بے شک، تو امام کی ذمہ داری ہے ان شیعوں کا تحفظ کرنا جو مجھے امام مانتے ہیں، اس بھیڑ سے ان کو منتخب کر کے مجھے بچا لے جانا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس وقت ان کو اگر میں نے قربان کر دیا، کیونکہ یہ قربانی کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ میری اطاعت کریں گے، یہ قربان ہو جائیں گے، لیکن ان کی قربانی ضائع ہو جائے گی، میری آبرو پہ حرف آئے گا، آ جائے، لوگ مجھے مختلف عنوان سے یاد کریں گے، کرنے دیجیے، میں اپنے شیعوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بتا رہا تھا کہ دونوں امام ایک خاص عمل کے ساتھ، ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا تب ہم استعمال کریں گے، جب وقت آئے گا تب ہم اپنے اس عمل کو انجام دیں گے جس کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا ہے۔ امام حسن کا انتخاب کیا گیا ہے اس زمانے کو گزارنے کے لیے، تشیع کی حفاظت کے لیے، خون تشیع ضائع نہ ہو، کتنا اہم ہے مومن کا خون، اس کے لیے امام حسن کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ان کو بچا کر تمہیں لے جانا ہے، اور امام نے اس کو بخوبی انجام دیا۔ یعنی اگر امام حسن اس کام کو انجام نہ دیتے تو یہ کربلا میں جو 70-72 نفوس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نظر نہیں آتے، اور اس کے اور ایسا نہیں کہ صرف 70-72 تھے، اور بھی لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد تھی، لیکن وہ جیل میں بند تھے یا قید خانے میں تھے، آنے نہیں دیے گیا کربلا۔ یہ صرف امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یاور و ناصر کی طور پر موجود ہیں، اور انہوں نے اس کمال کے ساتھ حسین ابن علی کی نصرت کی کہ صبح قیامت تک اب جتنے بھی انقلاب ہوں گے ان کی اساس انقلاب کربلا اور کو انہیں مانا منت جائے، ہوں گے سب کربلا کے۔ جبکہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے
تو انہوں نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی تھی، سب قتل کر دیے گئے. لیکن اگر واقعاً کامیابی کو دیکھا جائے تو امام زین العابدین نے ملاک ہم کو بتا دیا تھا، معیار ہم کو بتا دیا تھا کہ جب تک گلدستہ اذان سے، مسجد کے گلدستہ اذان سے اذان ہو رہی ہے، یہ جنگ میرے والد نے جیتی ہے، یہ جنگ میرے امام نے جیتی ہے. تو اب آج بھی اگر مسجدوں سے اذان ہو رہی ہے 1400 برس گزرنے کے بعد بھی، تو یہ صرف اذان نہیں ہے، یہ حسین ابن علی اور حسن ابن علی کی فتح کا اعلان کیا سبحان جاتا ہے. اللہ. ایک ظاہری سوال مسلمانوں میں بہت زیادہ اٹھتا ہے، یہ سوال باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے. ادھر حاکم شام ہے، ادھر اس کا بیٹا ہے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ حاکم شام کے لفظ تو مناسب نہیں ہے، بیعت، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہوا. امام حسن علیہ السلام کا صلح کر لینا، تو پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی وہ کیوں کی؟ اس کا ہلکا سا اشارہ آپ ابھی دے بھی چکے ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑی اور وضاحت ہو. اور دوسرے وہ صلح بھی کیسے امام حسن علیہ السلام کی جیت تھی، یہ ثابت کریں. دیکھیے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے امام حسن علیہ السلام کی جو صلح ہے، میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے اور بہت سے بزرگان کا بھی ظاہراً نظریہ یہ، لیکن اس کے اوپر کام کم ہوا ہے، کہ اس کو صلح حسن کہنا ہی غلط ہے. بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ. یہ اصل میں صلح شام ہے، انہوں نے صلح کی ہے. خالی سادہ پیپر تو اسی نے وائٹ بھیجا پیپر تھا. انہوں نے بھیجا ہے مہر لگا کر، شرائط آپ نے لکھے ہیں کہ اگر ان شرائط پہ عمل کرو گے تو صلح ہے. اور ایک اور چیز ہے جس کو تاریخ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں حالات دیکھنا ضروری ہے. تاریخ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے حالات کو سمجھیں. کیا حالات تھے، کیا جغرافیکل کنڈیشنز تھیں، کیا مسائل تھے، پبلک کے کیا سطح تھا، معیار تھا، ہر چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے، ادھر کیسے لوگ تھے، کن شرائط میں امام حسن نے حکومت کو ہاتھ میں لیا تھا، کن شرائط میں یہ لوگ جنگ کے لیے آمادہ تھے یا آمادہ نہیں تھے، جس طرح کے مسائل ہیں. ان تمام مسائل کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو صلح ہوئی ہے وہ کن شرطوں پہ ہوئی ہے. صلح نامہ ہی پڑھ لیں. اگر انسان صلح نامہ پڑھ لے، صلح نامے میں بہت سے بند ہیں، بہت سے ان لاز ہیں، 7 سے لے کے 13 بند ملتے ہیں. اگر ہم 13 کو نہ تسلیم کریں، پہلے 7 کو تسلیم کر لیں، میری نظر میں پہلے 7 نہیں، پہلے 3 کو تسلیم کر لیں جو تقریباً سب نے نقل کی ہے. پہلے 3 کو پڑھنے کے بعد ہی واضح ہو جائے گا کہ جیت کس کی ہے، صلح کس نے کی ہے، کس شرائط پہ صلح ہوئی ہے، کیوں صلح ہوئی ہے، اور آخر امام حسن چاہتے کیا تھے اور سامنے والا کیا چاہتا تھا. بہت اچھی، سبحان اللہ. پہلی لائن صلح نامے کی جو ہے، اس پہلی لائن سے پہلے امام حسن کا جملہ کہ میں نے دیکھا کہ اکثر جنگ نہیں کرنا چاہتے، یعنی امام حسن کے لشکر کے اکثر افراد جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ امام کو امام واجب الاطاعہ نہیں سمجھتے تھے، وہ امام کو ایک حاکم دنیاوی سمجھتے تھے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ان کے ساتھ اگر حاکم دنیاوی کا مسئلہ ہے تو جو طاقتور ظاہری دکھ رہا ہے، اگر اس سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حاکم نہیں وہ حاکم صحیح، ہم دنیاوی فائدے کو دیکھ رہے تھے. عام طور سے کوفے میں، اور یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے. آج بھی قائم. کوفے میں بسنے والے اکثر لوگ مشنری فائٹرز تھے جو پیسے کے لیے لڑتے تھے، جہاں سے پیسہ ملے گا اس کے لیے لڑے گی. فری لانس واریئرز کہہ سکتے ہیں اب آج کی اصطلاح میں، کہ جس کی طرف سے پیسہ ملے گا لڑیں گے. ان کا پیشہ ہی جنگ کرنا تھا، پیشہ ہی تھا لڑنا. بہت کم تھے جن کا اپنا کوئی ویژن تھا جس ویژن کے اوپر وہ جنگ کریں گے. وہ لشکر جو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں جنگ نہیں چاہتا، اس لشکر کے بیس کے اوپر کیسے کوئی جنرل فوج لے کے جائے گا. پہلی شرط ہی تمام ہے، مطلب مسئلہ ہی ختم ہے وہیں پہ. میں حسن ابن علی حکومت حوالے کروں گا حاکم شام کے ان شرائط پر. پہلی شرط، حاکم شام کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلح نامے میں کیا چیز لکھی جاتی ہے؟ ڈسپیوٹڈ میٹر لکھا جاتا ہے. جس چیز پہ ڈسپیوٹ ہے وہ تھوڑی لکھا جاتا ہے. اگر اس کو لکھنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ صاحب اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے، اس پہ سائن ہونے کا مطلب یہ کہ ابھی تک نہیں چل رہا تھا، میں اگر تم اس پہ چلو تو میں تمہیں حکومت دے سکتا ہوں. اور اس کی بعد کی کی زندگی کو جو آدمی تعصب کی اینک سے ہٹا کر پڑے گا، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے صلح نامے پہ کبھی عمل نہیں کیا. خود کہا
خود اس نے کہا کہ یہ میرے پیر کے نیچے ہے، میں اس پہ کسی چیز پہ عمل، میں تمہاری دنیا پہ حکومت چاہتا تھا، مجھے مل گئی. تو صلح نامے کی پہلی لائن بتا رہی ہے کہ جیت کس کی ہے. اس پہ بہت اچھا جملہ ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے باپ کی سیرت سے اس کا اندازہ بہت پہلے ہو چکا تھا، جب جناب عباس سے فتح مکہ کے وقت میں اس نے کہا تھا کہ معاذ کیسی اللہ حکومت کہ حاصل. محمد نے کیا حکومت حاصل کی ہے، تو وہیں پہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. نبوت ہے. اور اگر اس نظریے کو اور اس جملے کو انسان سامنے رکھ کر تاریخ اسلام کو پڑھنا شروع کرے فتح مکہ کے بعد، تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان دو طرح کے تھے جو ظاہری طور پر مسلمان تھے. ایک وہ تھے جو اس کو حکومت سمجھ رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو اس کو نبوت جانتے تھے اور سمجھتے تھے. تو اب دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کیونکہ دونوں نے بیعت کر لی ہے. ایک پہلے سے رسول کی بیعت میں اور ایک فتح مکہ کے بعد دھیرے دھیرے بیعت میں آ گئے، لیکن فکر نہیں بدلی ہے، فکر وہی ہے، ہمیں حکومت کرنی ہے. اسی لیے جس شخصیت کا نام آپ نے لیا، اسی شخصیت نے تیسری خلافت کے دور میں یہ جملہ کہا اپنے لوگوں کو بلا کر کہ اب جب یہ خلافت تمہارے پاس آ گئی ہے تو اس کی گیند کو ایک دوسرے کو پاس دیتے رہو. یہ نبوت یا نمائندگی، ٹارگیٹ ہی یہی حکومت تھا حاصل کرنا ہے، کہ رسول اللہ سے اس کو گریب کر لیا جائے، واپس لے لینا، اور واپس لے کے ہم اپنے خاندان میں اس کو دے دے کہ ہم ہی اہل ہیں حکومت کرنے کے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ شخص قبر جناب حمزہ پر گیا حکومت حاصل ہونے کے بعد، تیسری خلافت کے حاصل ہونے کے بعد، اور ٹھوکر مار کر جناب حمزہ کی قبر پر کہا کہ باہر نکلو، آج دیکھو کون جیتا. اور امام حسن کا زمانہ آتے تک اتنا گڈمڈ ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے اندر انفلٹریشن ہو چکا ہے کہ امام حسن کو وہی چھاننا تھا. بالکل ان لوگوں کو باہر نکالنا تھا جو اس نبوت اور امامت اور عصمت کو سمجھ رہے ہوں. فلٹریشن بالکل ضروری ہے، اور وہ صرف اور صرف اس وقت کے ساتھ ہو سکتا تھا. یعنی میں ایک وقت لے لوں تاکہ وہ ذہن جو ابھی پختہ نہیں ہے، وہ لوگ جو بھی آمادہ نہیں ہیں وہ آمادہ ہو سکیں، جو واقعاً مخلص ہیں، اس کو حالات کو سمجھ رہے ہیں، وہ محفوظ ہو سکیں. اور ظاہری خلافت چھوڑ کے ہی یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر خلافت میں رہیں گے تو بہت سے لوگ کون میرے ساتھ ہے، کون واقعاً میرے ساتھ ہے، یہ ظاہری طور پر امام کا علم جانتا ہے لیکن دنیا کے سامنے واضح نہیں ہو سکتا. رسول کی رسالت کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ رسول کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس پورے گفتگو کے سلسلے کا نچوڑ صلح امام حسن علیہ السلام مقدمہ کربلا کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں، اشارہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام جن شرائط میں تھے، عنوان نہیں تھا کہ جنگ کی جا سکے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے اس صلح نامے پہ دستخط کر دیے جو ادھر سے آیا تھا، اور اپنے شیعوں کو محفوظ کر لیا، اور ایک باب رقم کیا یا شروع کیا. البتہ شروع امام حسن نے نہیں کیا، میری نظر میں شروع امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکا تھا، کیونکہ امیر المومنین نے بہت سے اقدام ایسے کیے تھے جو کل کربلا میں کام آئیں گے. لیکن امام حسن کو چونکہ زیادہ ذمہ داری دی گئی تھی، اور یہ 10 سال کا عرصہ امام حسن کی امامت کا عرصہ ہے جس میں امام حسن کو ان شیعوں کو ٹرین بھی کرنا ہے، ان شیعوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، انہیں ایمان کے لحاظ سے بھی پختہ کرنا ہے، ذہنی لحاظ سے بھی پختہ کرنا ہے، آنے والے واقعات کے لیے تیار بھی کرنا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کو تو وقت بھی نہیں ملا. امام حسین ادھر آپ کی امامت کے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور سمجھیے کہ پہلے ہی دوسرے دن سے مصیبتیں شروع ہو گئی. بالکل. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جو بستر فراہم ہونا تھا وہ ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کی تھی، کیونکہ یہ 10 سال بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ شروعات ہے. اگر اس برہے کو ہم خالی کر دیتے اور کوئی نہیں ہوتا تو پھر اگلے 10-20 سال لگ جاتے ان زوات کو فراہم کرنے میں جو امام حسین کے کام آ رہی ہیں سن 61 ہجری میں. تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری تک امام حسن علیہ السلام کو ان نفوس کی تربیت کرنی ہے جو سن 61 ہجری میں امام حسین کے کام آئیں گے. لیکن اس تربیت میں کیونکہ ظاہر سے بڑے انقلاب کو ایک بڑا پیش خیمہ چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا یہ 10 سال امام حسن علیہ السلام نے تربیت میں گزارے. اور اس تربیت کا اثر ہے کہ بنی ہاشم، مخلص شیعہ، چاہنے والے افراد، عالم افراد، اصحاب رسول کے کچھ خاص لوگ، اصحاب امیر المومنین کے کچھ خاص لوگ، یہ سب امام حسن کی عزم میں ہیں، اور امام حسن سب کو تیار کر رہے ہیں کہ کل اصحاب میں سے بھی کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ ہوں،
امیر المومنین کے چاہنے سبحان والوں میں اللہ، سے بھی کچھ سبحان لوگ اللہ۔ امام حسین کے ساتھ ہوں، میرے مخلص بھی کچھ امام کے ساتھ ہوں، میری اولاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسن حسین کے مخالف تھے نظریاتی طور پر. نہیں، میں اپنی اولاد کو تیار کر رہا ہوں. ایک نہیں کئی بیٹے میرے جنگ کربلا میں شہید ہوں گے، تاکہ ثابت کر سکے کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی حسین ابن علی کی طرح اس قیام کو انجام دیتا. لہٰذا صرف جناب قاسم کی بات نہیں، حسن ابن حسن، حسن مصنع، جناب عبداللہ جو بہت کم سے عبداللہ ابن حسن، بہت کم سن کم سن ترین شہیدوں میں سے ہیں کربلا کے. تو ان شخصیات کو کس نے تیار کیا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا ہے. وہ افراد جو آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی زینت ہیں، وہ کل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر یہ عنصر پایا جا رہا ہے کہ وہ آج امام حسین کو واجب الاطاعہ سمجھتے ہیں، اور نہ صرف سمجھتے ہیں اور نہ صرف کہتے ہیں بلکہ عملی طور پر انجام دیتے ہیں. یہ جو جملے شہدائے کربلا کی زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک نہیں 70 بار زندگی ملے اور قتل کر دیا جائے اور ہوا میں منتشر کر دیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ جملے بتا رہے ہیں کہ تربیت کہاں سے کی گئی. یعنی 10 سال میں اتنا پختہ کر دیے گئے تھے یہ کچھ لوگ. اور ظاہر ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ سونا یا کسی گولڈ مائن کو ڈھونڈ کے نکال لینا یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس نگاہ عصمت ہو. بالکل، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے. آپ سن 60 ہجری کے حالات چھوڑی، سن 40 ہجری کے حالات یہ ہیں کہ لشکری دندناتے بھی آتے تھے، گھروں سے روٹیاں لے جاتے تھے، اسباب کو لے جاتے تھے. ایک حالات، ایک پورا دور ہے سن 37 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک، اور ساری جس میں prominent figures. صرف قتل ہو رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، لوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. ان حالات میں افراد کو نکالنا، افراد کو منتخب کرنا، ان کو ٹرین کرنا، ان کو آمادہ کرنا، ایک اس سے بڑے مرحلے کے لیے یہ صرف اور صرف امام حسن علیہ الصلوۃ اور اتنی والسلام بڑی بڑی شخصیتوں کے قتل ہو گئے ہونے کے باوجود، صرف اس لیے کہ دوسروں کو سپریس کیا جا سکے. بالکل اسی یہ ہم لوگوں نے آج کے زمانے میں بھی بڑی حکومتیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو اپنے آپ کو اپنے غلط نظام کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی شخصیتوں کو نہیں ٹچ کرتے. وہ لوگ ہمیشہ بڑے بڑے مہرے اٹھاتے ہیں، ان کو بند کریں گے، نظر بند کریں گے، یا ان کو قتل کریں گے، یا ان سے ان کے پاس جو پاورز ہیں انہیں چھینیں گے، تاکہ ایک بڑی تعداد اسی خوف کے تلے دب جائے. بالکل یہ ہمیشہ سے استعمال کا ہمیشہ طریقہ استعمال ہوا ہے. یہ طریقہ ہی ہے کہ آپ کبھی پبلک پر اٹیک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ انرجی بھی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے وہ نتائج حاصل نہ ہو سکے. لیکن اگر آپ پرومیننٹ فگرز کو دبا دیں یا قتل، جو ان کے ساتھ ہو جائے ساتھ ہو جائے، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس ایک کا قتل ممکن ہے ہزاروں کو پیچھے ہٹا دے. کہ اگر وہ قتل ہو، اگر صحابی رسول قتل ہو سکتا ہے، اگر صحابی رسول کو زندہ درگور کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر صحابی رسول کے دروازے کو گرایا جا سکتا ہے، اگر اس کے گھر والے اور خاندان کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو اپنے آپ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے یا صحابیت کے درجے پہ فائز نہیں تھے، وہ اپنے آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، جو نتیجہ ہم سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری کے اوائل تک دیکھتے ہیں. لیکن ان سب کے دور کے باوجود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بردباری کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، عصمت کے حصار میں ان افراد کی تربیت کرنا، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسن نے ایک جملہ کہا ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اشارہ کر رہے تھے کہ وہ اس دن کی تیاری میں نے کر دی ہے. وہ دن سخت ضرور ہے لیکن مجھے سبحان یاد اللہ، ہے، سبحان اللہ. مجھے وہ دن یاد ہے، میں نے پوری زندگی اسی دن کی تیاری میں گزاری ہے، واہ اور واہ. اب یہ تمہارے میں حوالے کر کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اٹھاتے ہیں قلم اہل جفا کے واسطے، تیغ ہے محفوظ رکھی کربلا کے واسطے. ناظرین، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جیسی بچپنے سے دونوں کی تربیت ہوئی، جو بچپنے سے دونوں کا مزاج تھا، وہ مزاج اتنا ہم آہنگ تھا، اس میں اتنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی کہ اگر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا تو یہ پورا انقلاب اسلام کسی اندھیرے میں، کسی ظلمت کے سائے میں چھپ گیا ہوتا. ہم درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں کرتے،
کیونکہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کے مراتب میں کچھ کمی کرتے ہیں۔ ابھی بہت سارے مسلمانوں نے نہ ہمارے اماموں کو پڑھا اور نہ ہم کو پڑھا۔ اگر وہ ان دونوں کو سلیقے سے پڑھ لیتے، ان کو نہیں پڑھ پائے تھے تو اب بھی تلافی ہو سکتی تھی کہ ہم کو اچھے سے پڑھ لیتے تو ان کو دین صحیح انداز میں سمجھ میں آ جاتا، دین کی حقیقت معلوم ہو جاتی۔ خداوند عالم تمام مسلمانان عالم کو توفیق دے۔ اسی امام کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں کہ کاش کہ امام حسن علیہ السلام کی ان تحریروں کو آج کا مسلمان پڑھ لے اور اپنے مستقبل کو اور اپنی عاقبت کو سنوار لے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔